بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لا يحب المستكبرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لائق صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، عزیز ساتھی، سیدی حضرت اقدس مفتی محمد عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ اپنی بہت مفصل گفتگو میں تکبر کا خلاصہ پیش کر کے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر دو، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب ان دونوں جملوں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر یہ دونوں پائی جاتی ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو شکر گزار ہوں اس پاک پروردگار کے کہ پیارے اللہ آپ نے ہمیں اس لعنت سے، اس بیماری سے محفوظ فرمایا ہے، اور اگر ہے تو اسی مجلس سے یہ عزم، یہ ارادہ، بلکہ عزم مصمم کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد کبر تو کیا، اس کے راستے سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ تکبر اپنے آپ میں جس قدر سنگین گناہ ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ تحریر فرمایا، اور اس کا نام رکھا ہے ام الامراض، تمام بیماریوں کی اماں تکبر، تمام بیماریوں کی ماں تکبر۔ ظاہر ہے کہ فسادات کی دنیا پر جب آپ اجمالی یا تفصیلی جس اعتبار سے بھی نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کہ تمام تر بیماریوں کی اور تمام تر گناہوں کی اخیر میں پہنچ کر جو وجہ نکل کے سامنے آتی اکثر وہ تکبر ہوتا ہے۔ دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور لڑائی کے نتیجے میں ایک کا سر پھٹ گیا اور دوسرے کو جیل جانا پڑا۔ اب اس کا آپ ریزن تلاش کیجئے، نتیجہ نکالیے، پیچھے جائیے۔ جب آپ جائیں گے تو جاتے جاتے آپ کو ایک وضاحت، ایک تحقیق سامنے آئے گی۔ یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو ہوتے ہوتے ایک بندے نے دوسرے کو کوئی تلخ بات کہی، اس نے اس کو برداشت نہ کیا، اپنی بڑائی اور اپنی پوزیشن اور اپنی حیثیت کے خلاف سمجھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے تماچا رسید کیا، اور اس نے اس کو گھسا رسید کیا، اور پڑھتے پڑھتے معاملہ اتنا بڑھا کہ اس نے اس کا سر پھاڑ دیا اور نتیجے میں اس کو جیل جانا پڑا۔ پیچھے ریزن کیا ہے؟ تکبر۔ ایک طلاق ہو گئی، 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے تھے، اچانک اطلاع ملی فلاں حاجی صاحب نے فلاں حجن صاحبہ کو طلاق دے دی۔ اللہ، یہ تو اتنے دن سے رہ رہے تھے۔ اب وہ لوگوں کے سامنے جب باتیں آئیں، ارے آپ تو اتنے زمانے سے ساتھ رہ رہے تھے، ارے بس مجھے ہی پتا ہے میں کیسے اس کو نباہ کر رہا تھا، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا۔ 50 بچے آپ نے بنا دیے، بغیر مزاج کے بن گئے، مزاج نہیں ملا، 10 سال کے بعد طلاق دینے کی سوچی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مکار ہے، اس کے پیچھے آپ ریزن تلاش کریں۔ جب اس کی بیوی اس سے گفتگو میں بد مزاج ہو رہی تھی اور گفتگو جناب والا تہذیب کے دائرے سے نکل رہی تھی، تو اس کے دل میں، اس کے من کی دنیا میں کچھ خواہشات پوزیشن کے عنوان سے انگڑائیاں لے رہی تھی، اور اس نے سوچا اچھا عورت ذات ہو کر، میری بیوی ہو کر، میرا مال کھا کر، میرے ٹکڑوں پر پل کر میرے سامنے زبان چلاتی ہے، یہ لے ابھی تیرا میں کام کیے دیتا ہوں، اور منٹوں کے حساب میں اس کو طلاق دے۔
آخری سبب کیا تھا؟ میری بات میں آ رہی ہے بقرعید کٹ جائے گی. جی ہاں، بالکل یہی پوزیشن ہے. جو اس میں کی دنیا میں رہتا ہے وہ چھری کے نیچے آ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ہمارا مزاج ہے تکبر کی بنیاد پر ہم لوگ حق بات قبول نہیں کرتے. علماء سمجھائیں تو کر نہیں کرتے، بڑے سمجھائیں تو نہیں کرتے. چونکہ ہمارے تجربے میں، ہمارے مشاہدات میں وہ بات نہیں آئی، ہم کیسے مان لیں؟ حالانکہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے عنوان لگا دیا جائے، جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ کے محبوب نے کہا، کسی صحابی کے واسطے سے آئی، اب وہ ڈر جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آقا کا واسطہ دے رہا ہے، آقا کا نام لے رہا ہے، آقا کے جانثاروں کا نام لے رہا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے رئیس آدمی تھے، کوئی رئیس تھے، حاجی صاحب تھے، بہت مالدار آدمی تھے. ان کے حالات میں سننے کا موقع ملا کہ ان کے سامنے اگر کسی نے ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ رسول پاک نے یہ کہا، تو ان کی بات کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث پاک کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا. محمد کی بات سے بڑھ کر تو کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مزاج بنائے کہ تکبر، کبر کے شائبے، کبر کا راستہ کسی بھی پہلو سے اگر ہماری زندگی اس پر چل پڑی ہے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. ہم اپنی اوقات میں رہیں گے. کائے میں رہیں گے؟ اچھا، سچی بات یہی ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول گئے. کیا بھول گئے؟ ابھی حضرت بتا رہے تھے نا، بہت حسین ہے، بڑے آئینے دیکھتا ہے، بڑے ڈولے، بڑے ہولڈر اور شولڈر اور پتہ نہیں کیا کیا، اوقات بھول رہا ہے. ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے، ان کا ایک مرید تھا، ایک مریدہ تھی. ان کی باندی تھی، خادمہ تھی. تو اس مرید کا دل اس باندی پہ آ گیا. اب چھپ چھپ کے دیکھیں، نظر بھر کے دیکھیں، مزے لے لے کے دیکھیں. آدمی سمجھتا ہے کون دیکھتا ہے، چپ چاپ واٹس ایپ پر میسج کیے جاؤ، کسے خیال پڑتا ہے. جی ہاں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. عجیب بات، ہماری حیثیت کیا، ہماری حقیقت کیا، اگر ہم اپنی حقیقت پر نظر دوڑا لیں گے تو پھر کبھی تکبر نہیں آئے. ہم اپنی حقیقت بھول گئے، اپنی حیثیت بھول گئے. اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، بڑی بصیرت رکھتے ہیں. چنانچہ حضرت کو پتہ چلا کہ بھئی یہ میرا مرید جو ہے میری فلاں باندی پہ عاشق ہو گیا ہے، اس کو چاہنے لگا ہے، اسے آپ کی زبان میں کہوں اسے عکس ہو گیا ہے. تو حضرت نے اس کا علاج کیا. اور علاج کیا کیا؟ اس اپنی باندی کو بلایا، بہت خوبصورت تھی، بڑا آپ کی زبان استعمال کرو ٹھوکا ہوا جسم تھا، بہت تندرست صحت مند. حضرت نے اسے بلا کر کے 2-4 گولیاں دی کھانے کی، جس سے اسے لوز موشن ہو گئے. اور حضرت نے ساتھ ساتھ فرمایا، دیکھو جو پخانہ آئے اسے ایک تسلے میں جمع کرتی رہنا، اسے ٹوائلٹ میں بہانا نہیں. 2-1 دن ہو غائب رہی، ظاہر بات ہے لوز موشن ہو تو پھر تو آدمی اندر ہی رہے گا نا. یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے. حقیقت کیا؟ اس میں دونوں باتیں، مرشد کی اصلاح کا پہلو بھی ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے. خواہ وہ طاقت کے حوالے سے ہو، حسن کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، انسان کی حیثیت کیا ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں. اس عورت نے وہ سارا پاخانہ جمع کیا، حضرت کو اطلاع دی، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے محسن، میرے پیر، جیسا آپ نے حکم فرمایا تھا میں نے ویسا کیا. وہ سارا پاخانہ جمع ہے. حضرت نے فرمایا اب تم کسی کے واسطے سے اس کے پاس جاؤ اور یہ تسلا بھرا پاخانے کا اس کے سامنے رکھو اور اس سے کہنا، جس جوانی پر تو مرتا تھا
جن گالوں پر تو فدا تھا، جن رخساروں کے لیے شاعری کے مجموعے تیار کرتا تھا، جن نازنین آنکھوں کو دیکھ کر دل کو بہلاتا تھا، یہ وہی جوانی ہے پاخانے کے راستے باہر آ گئی ہے، تیری خدمت میں سوغات لائی ہوں، قبول کر۔ اب وہ لے کے گیا تو اس کے گالوں میں گڈھے پڑ چکے تھے، آنکھیں اندر چلی گئی، اس نے تو باقاعدہ لوز موشن پیدا کیے اپنے لیے، گولی کھائی ہے۔ اب اس نے کہا یہ کیا ہے، چھینک بھاگو یہاں سے۔ اس نے کہا بھگاتا کیوں ہے، نفرت کیوں کرتا ہے، اسی پر تو مرتا تھا تو، جب میں لے کر کے آئی ہوں یہ سب پانی میرے اندر تھا تو میرے رخسار کی رعنائی باقی تھی، آنکھوں کی نازنین باقی تھی، چہرے کی چمک باقی تھی، جسم کی صحت باقی اور تندرستی باقی تھی۔ اب یہ سب پانی نکل گیا ہے تو یہ وہی اصل جوانی ہے جو تو جس جوانی پر تو فدا تھا۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ پر لگاؤ، اللہ پر مٹو، اللہ ہی کی محبت کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، تواضع اختیار کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ بڑا بناتے ہیں، ومن تکبر، اور جو بڑا بنتا ہے وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، اور رب جس کو گرا دے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی حقیقت پر نظر رکھو پھر کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ شیطان ہے نا، شیطان طاؤس الملائکہ، سجدے، عبادتیں، ریاضتیں، تسبیحات، اللہ اکبر کتنا کیا اس نے، کس قدر کیا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس نے سوچا کہ تیرے جواب سے کام بن جائے گا، اس نے جواب دیا اللہ پاک کو آگے سے، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، کہاں میں اور کہاں آدم، مٹی کی صفت نیچے کو جانا، آگ کی صفت اوپر کو جانا، میں بلند ہوں۔ اللہ نے فرمایا علیک لعنتی الی یوم الدین، دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ وہ تکبر تھا جس نے جنت سے نکالا شیطان کو، اللہ کی نظروں سے گرایا شیطان۔ اس لیے میرے بھائی تکبر سے بچیے، آپ جہاں ہیں جس مقام پر ہیں بس ہر پل یہ نظر رہے یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، میرا اللہ اگر مجھے ایسا نہ بناتا تو بھلا میں کیسے بن سکتا تھا۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول۔ اور آگے فرماتے ہیں اے نطفہ ناپاک، کیا حقیقت ہے اپنی، سمجھتے ہیں نا حقیقت کیا ہے، وہی عرض کیا جا رہا۔ اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول۔ اے نطفہ ناپاک آنکھیں تو ذرا کھول، زیبا نہیں دیتا ہے تجھے تکبر کا بول۔ تیری حیثیت کچھ نہیں ہے، تو بہت چھوٹا ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑا بول اللہ کا ہے، بڑا نام اللہ کا ہے، بڑے کام اللہ کے ہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، صحت اللہ نے دی ہے، کاروبار اللہ نے دیا، پل پل شکر کرو اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو تکبر سے بچائیے۔ اور اس کی دو چار باتیں عرض کر دوں عمومیت کے ساتھ۔ ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا،
خود پر محنت کیجیے، اپنی ذات کو ٹٹولیے، اور اس کا منظرنامہ اگر ملاحظہ کرنا ہو تو ٹریفک کی لائن میں کھڑے ہوئے اس کا منظرنامہ ملاحظہ ہوتا ہے۔ جہاں ہماری گاڑی کسی کی گاڑی سے ٹکرائی، اللہ کی پناہ ہم آپا کو دیتے ہیں۔ کسی رکشہ کالر کا رکشہ ہماری گاڑی سے لگ گیا، ہم کتنی گالیاں اس کو دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم اس پر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ماتحت، ہمارے نیچے کام کرنے والے ورکر، ہمارے ملازمین، وہ ذرا سی بے اعتدالی کر دیں، ہم ان کو ماں بہنوں کی گالی دیتے ہیں، اور تو اور کبھی کبھی تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے بھول کیوں گیا؟ تجھے سپروائزر اس رب نے بنایا ہے، تیری صلاحیت سے باہر تھا کہ تو اتنے لوگوں پر سپروائزر بن جاتا۔ اس لیے چھوٹے بنو، کیا بنو؟ چھوٹے بنو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ بڑا بنائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ، تنکا ہاتھ میں لیا، گھاس ہاتھ میں لی، آنکھ میں آنسو ہے، اللہ ابو بکر کو اس کی ماں نے جگہ ہی نہ ہوتا، ابو بکر بھی گھاس کا تنکا ہوتا۔ یہ وہ کہتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جانثار صحابی کہ میدان محشر جب اللہ کا غصہ شباب پر ہوگا اور سارے انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کی جانب سے کسی صورت حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بارگاہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بارگاہ خداوندی میں جس بندے کا نام ہے اعمال پیش کریں گے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور ادھر نام اعمال پیش ہوگا، ادھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مسلمان، اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا مومن، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ، اس کا حال یہ کہ اللہ اس کے نامہ اعمال کو پڑھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کاش ابو بکر کو اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آؤ بہت نیچے آ جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 950 کتابوں کا مرتب، مجدد ملت، فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے فی المآل اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، ہر مسلمان مجھ سے اچھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا اس کے اندر کوئی تو خوبی ہے، میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ حضرت آپ کافر کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں کیسے؟ جانور کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں کیسے؟ فرمایا جانور سے حساب نہیں ہونا، اور کافر کو اگر آج اللہ نے ایمان کی دولت دی، کل اس کو اٹھا لیا تو وہ تو سیدھا جنتی ہے۔ اشرف علی سے تو مستقل سوال و جواب کا سلسلہ۔ اتنا بڑا آدمی اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کافروں سے بھی زیادہ کمتر سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے مفتی اعظم، گھر کی چھت کی ڈھلائی کا کام چل رہا تھا، دوپہر کو دارالعلوم سے پڑھا کے تشریف لائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی نے لکھا ہے، آئے آ کر کے مستری اور مزدور کام کر رہے تھے تو حضرت سیدھے اوپر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی اوپر گئے تو مستری کام کر رہا ہے، مزدور کام کر رہا ہے۔ حضرت نے مستری سے فرمایا بھائی کام ہو گیا؟ کتنا کام ہو گیا؟ فرمایا حضرت بس یہ تھوڑا سا باقی ہے۔ اچھا صبح سے لگے ہوئے ہو، تھک گئے ہوں گے؟ کہا جی حضرت۔ فرمایا لیٹ جاؤ۔ اسے نیچے لائے اتار کے اور وہاں اپنے برآمدے میں فرمایا لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ دارالعلوم کا مفتی اعظم ہے اور اس کے پاؤں دبا رہا۔ یہ ہیں تمہارے علماء دیوبند۔ حضرت کے بیٹے آئے فوراً اوپر، ابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ مزدور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں مزدور ہے، اس لیے دبا رہا ہوں، میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے آقا کا امتی ہے، صبح سے کام کر رہا ہے، تھک گیا ہوگا۔ ہمارا حال مزدوروں اور مستریوں کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولانا ان پر مسلط ہونا پڑتا ہے جب یہ کام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم اپنا رابطہ رب سے اچھا کرو، سب تمہارا کام اچھا کرے۔ ہمارے اکابر ڈیوٹیاں نہیں دیتے تھے، مستری کام کرتے تھے۔ عجیب لوگ تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم ہند، اتنا بڑا آدمی،
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم دارالعلوم بن جانے کے بعد بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ گھر کے دارالعلوم کے آس پاس کی کچھ ایسی بڑی عمر کی بوڑھی خواتین تھیں جن کے گھر میں سامان لانے والا کوئی نہیں تھا، پانی بھر کر لانے والا کوئی نہیں تھا. حضرت مفتی صاحب وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے ان سے دروازہ بجاتے، مائی کوئی کام ہے؟ فرمایا ہاں ہمارا پانی لا دو. پانی بھر کے دارالعلوم کا مفتی اعظم ہے بالٹی بھر کے لا کے دے رہا. اور تو اور کبھی کبھی ان کا سامان لانے بازار جاتے، سبزیاں لاتے اور دھنیا منگایا تھا پسا ہوا، حضرت ثابت لے آئے تو وہ کہتی اندر سے خاتون، مفتی جی پسا ہوا منگوایا تھا، ثابت اٹھا لائے، لاؤ بہن اب پسا ہوا لا کے دے دیتا ہوں. یہ وہ ہے جن کے میں اور آپ نام لیوا ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرکز نظام الدین کے ابتدائی حالات تھے، فلیش نہیں تھی، ٹوائلٹ تھی، وہ سادی قدمچوں والی ٹوائلٹ، پاخانہ جمع ہو جاتا تھا. صبح جب اٹھے میواتی تو دیکھے صاف بالکل چکنا، کس نے دھو دیا، کہاں گئی غلاظت؟ تو آپس میں مشورہ کیا میواتیوں نے، یار دیکھو تو صحیح کون ہے. سارے زمانے کا حضرت جی ہے، ساری دنیا اس کے نام پر مر مٹنے کو یہاں چلی آتی ہے. اس حضرت جی کا حال یہ ہے، رات کے 2 بج رہے، پورا مرکز سو رہا ہے، ہر ساتھی خواب غفلت میں ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے وہ پاخانے سے بھرا تسلا ٹوکرا اپنے سر پر رکھا، دور پھینک کے آئے. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے یوسف کی اصلاح ہو جائے. حضرت جی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کیا سناؤں آپ کو، کیا کیا بتاؤں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی گنگوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا مٹایا تھا ان لوگوں نے اپنے آپ کو، کس قدر مٹے تھے، کس قدر نفس کی اصلاح کی تھی. ایسا لگتا ہے تکبر جہاں سے ہو کے گزرتا ہے وہاں ان لوگوں، وہاں سے بھی یہ لوگ نہیں گزرے، وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا. اچانک بارش آ گئی، سارے لوگ بخاری سامنے رکھی ہے، سب پڑھ رہے ہیں. اچانک بارش آ گئی، حضرت نے طلبہ سے فرمایا جلدی سے اٹھاؤ کتابیں. طلبہ نے اپنی کتابیں اپنے سینے سے لگائی، حضرت نے طلبہ کے جوتے اپنے دامن میں بھرنے شروع کیے اور یوں چپل ان کے سینے سے لگا کے اپنی گود میں بھر کے چلے. طلبہ دوڑے آئے، حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی تم مہمان رسول ہو، رسول اللہ کا کلام پڑھنے آئے ہو، تمہارے جوتے اٹھانے سے رشید احمد کی مغفرت ہو جائے. اتنا بڑا آدمی اللہ، یہ آدمی کہ جس کا عشق رسول کا حال یہ، جس کا تفقہ فی الدین کا حال یہ. حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کروں صاحب زادے کے مقام کو، کیا کہوں سمندر پیے بیٹھا ہے ڈکار نہیں لیتا. اتنے بڑے آدمی، اپنے آپ کو مٹاؤ اور اتنا مٹاؤ کہ آپ کی نظر میں اللہم اجعل فی عینی صغیرہ. ابھی حدیث حضور پاک حضرت نے حدیث پاک کے حوالے سے حضور کی دعا آپ کو سنائی، اتنی مانگو کہ آپ کی نگاہ میں آپ سے زیادہ ذلیل کوئی نہ ہو. پھر دیکھیے آپ اپنی نگاہ میں گر جائیے، ساری دنیا آپ کو پلکوں پہ بٹھا لے گی. بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت جب تعریف ہوتی ہے تو من پھولتا. ہاں بہت اچھا، بتایا کرو جن سے آپ کا رابطہ ہو، جن اماموں سے، جن علماء سے، جن صلحاء سے آپ کا رابطہ ہو، اپنے من کی دنیا کے وہ گندی بیماریاں ان سے بتایا کرو تاکہ اصلاح ہو سکے. علاج سنو، علاج یہ ہے جب کوئی تعریف کرے تو فوراً اپنے من کی دنیا میں جھانکنا شروع کرو. تیری حقیقت ان پر کھلی نہیں ہے، تیری حقیقت ان پر کھلی نہیں ہے. آصف اگر تیری حقیقت ان پر کھل جاتی تو کیا ہے، کتنا گندا سوچتا ہے، کتنا گندا دیکھتا ہے، کتنا گندا بولتا ہے، تو یہ لوگ تجھے اپنے قریب بھی نہ بٹھاتے، تیری ذات سے بھی نفرت کرتے. یہ تو اس اللہ کا کمال ہے، اس نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اور دنیا کی نظر میں تجھے بڑا بنایا ہوا. یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ، تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے نجات کا سبب بنے.
مٹاؤ اپنے آپ کو. مٹانے سے معلوم چھوٹا بناتا ہے. تکبر کی بڑی علامات میں سے یہی ہے. آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا, اور یہ دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے کہ چھوٹا سمجھے گا تو حق بات کو بھی قبول کرے گا, اور اگر اپنے آپ کو چھوٹا ہی نہیں سمجھے گا تو حق بات کو قبول کہاں سے کرے گا. ہمارے اکابر میں بزرگ گزرے ہیں. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے یہ واقعہ اسی مسجد میں سنایا تھا, اور بھی متعدد جگہ ہم نے حضرت سے سنا. ساری دنیا جانتی ہے شیخ الہند شیخ الہند ہے. پہلے میں آپ انگلیوں پہ شمار کیجئے, دیکھیے میں شیخ الہند کا مقام آپ کو بتاؤں. شیخ الہند کیا ہے, ایسے گنیے. شیخ الہند کتنے بڑے آدمی ہیں, ان کے شاگردوں کے نام سنیے. ان کے شاگردوں میں پہلا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی کا, علامہ انور شاہ کشمیری کا, جو کسی کتاب کو سرسری نظر سے دیکھ لے تو 40 سال تک اس بات کو نہیں بھولتے تھے. ان کے شاگردوں میں نام ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے شاگرد ہیں مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد ہیں بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. جس آدمی کے شاگرد اتنے بڑے ہیں, سوچو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ میں جو اتنے بڑے بنے تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا. اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنایا, اتنا چھوٹا بنایا, اتنا چھوٹا بنایا کہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے منشی اسد رحمۃ اللہ علیہ, دیوبند ہی میں مقیم ہو گئے تھے نانوتا سے آ کر کے. ان کو لوز موشن ہو گئے, اخیر وقت تھا. اتنے زیادہ لوز موشن ہوئے کہ وہ پاخانہ پانی کے موافق بہنے لگا چارپائی سے نیچے. تو حضرت کے گھر کے لوگ سب کھڑے, حضرت نانوتوی تو تھے نہیں گھر پر, سب لوگ کھڑے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. فرمایا بھی کیا بات ہے, کیوں کھڑے ہیں؟ کہ وہ ابا نے پاخانہ کر دیا ہے. تو پھر کہ اصل میں بھنگی کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے گا تو اٹھائے گا. شیخ الہند نے فرمایا اس میں بھنگی کیا کرے گا؟ اپنے دونوں آستینوں کو ایسے چڑھایا, ہاتھ صاف کیے, اور ایک پرانی بالٹی جو ڈسٹ بین کا کام کر رہی تھی اس کو لائے, اور دونوں ہاتھوں سے استاذ کے باپ کا پاخانہ اٹھا کے اس میں بھرنا شروع کیا. یہ منظر چل رہا تھا, یہ پکچر چل رہی تھی, یہ معاملہ ہو رہا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا, میرا شاگرد میرے باپ کا پاخانہ اٹھا رہا ہے. دل سے دعا نکلی, اللہ میرے اس شاگرد کو شیخ العالم بنا دیجیے. انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا, استاد کی دعا اتنی کام آئی, اللہ نے ان کو اتنا بڑا بنایا کہ شاگردوں کی مثال لانے سے دنیا قاصر ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں میں تھے. باہر کیف یہ کیا کیا آپ کو سنایا جائے, بس اس پر نظر رکھیے. انہ لا یحب المستکبرین, بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. آپ جو کچھ ہیں حد کر کے کہتا ہوں, جو کچھ ہیں اس اللہ کی عطا ہے. خبردار کسی کی غیبت نہیں کرنا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہاں ایک جملہ اشارے میں کہتا چلو, سنو, یوں مت کہنا یہ حق پر ہیں ہم نہ یہ ناحق ہیں ہم حق پر ہیں. یوں مت کہنا یہ منافق ہو گئے, یوں مت کہنا ان کا ایمان چھن گیا. تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, تمہارے باپ کا قلم نہیں ہے, تم نفاق کے فیصلے کرتے پھرو. تم یہ کہو یہ تو غبن کر کے بھاگے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے لیے ہر دو طرف کے لوگ بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں. وہ بھی ہمارے بڑے ہیں, یہ بھی ہمارے بڑے ہیں. ہم کل بھی چھوٹے تھے, آج بھی چھوٹے ہیں. سب کا ادب کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کروں. میں نے یہ بات جہاں کہی ہے شاید سمجھتا ہوں کہ پہنچ گئی ہوگی. بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, انہی کو کہی ہے, انہی تک پہنچانا مقصود ہے.
آج میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی 4 مہینے لگے، لمبی تسبیح حضرت جی بن گیا اور بس وہ اپنے بڑوں کو نظر میں نہیں لاتا. ارے چھوڑو وہ تو ناحق ہے، تو بہت حق پر ہے. یاد رکھو علماء دیوبند کی بنیادی خصوصیت یہ ہے وہ لڑتے بھی ہیں اور حق پر بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہی حق پر ہے اور دوسرا جس غلطی کا شکار ہوتا ہے وہ غلطی اجتہادی ہوتی ہے. یہ علماء دیوبند کا خاصہ ہے. یہ ایک ٹاپک ہے، عنوان ہے، بڑا جی ہے کہ کہیں ایسے مجمع میں یہ سنانے کا موقع ملے جہاں اس سے متعلق لوگ ہیں تو دل کی کھول کے رکھو. بڑا سب چل رہا ہے، منٹوں کے حساب سے میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہوا، کیا کیا اشارے دیے جائیں. مجمع مخلوق ہے، بس اتنا سمجھ لو اللہ کے واسطے کسی کو مطعون نہ کرو، کسی کو برا نہ کہو، نفاق کے فتوے نہ جھاڑو، کسی کی برائی نہ کرو، اپنے آپ کے اپنے گریبان میں دیکھو. آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بس تکبر سے بچو، حقیر سمجھنے سے، جاننے سے، گرداننے سے بچو. اور میں نے شروع میں عرض کیا ہم نے اپنی حیثیت بھلا دی ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یاد دلائی تھی ایک زمانہ پہلے، کس نے ایک بہت ہی ہمارے زیادہ ماضی بعید نہیں کہہ سکتے، ماضی قریب ہی کہیں گے. حیثیت یاد دلائی تھی سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز نے. حیثیت یاد دلائی تھی اس نے. ایاز جب بادشاہ کا قریب ہوا تو اس قربت کے نتیجے میں درباریوں کو حسد ہوا، دیگر وزراء کو. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ایک دن شکایت کی، یہ جو ایاز ہے نا، جو آپ کی نظر میں چہیتا ہے، محبوب دیوانہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ شاہی خزانے سے چوری کرتا ہے. اچھا دلیل لاؤ. دلیل یہ ہے یہ روزانہ شام کو جاتا ہے اور اس کی جو الماری ہے جو آپ نے اس کو دی ہوئی ہے اس کو کھولتا ہے اور یہ خزانے سے مال چرا کے اس میں بھرتا ہے. بادشاہ نے ایک درباری کو، وزیر کو بلایا، چابی اس کے حوالے کی ایاز سے لے کر کے، بہت شارٹ عرض کر رہا ہوں، اور کہا جتنا مال اس کی الماری میں ہے سب لے آؤ. وہ لایا گیا تو اس میں ایک پرانا کرتا پاجامہ سمجھ لیجیے اس کی پوشاک، ایک پرانے سے جوتے اور چند ایک سامان اور تھے جو سب پرانا تھا. اللہ اکبر، کروڑوں سلام ہو ایاز کی عظمت کو. اتنا پیارا جواب دے گیا کہ اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو مسئلہ حل ہے، تکبر سے حفاظت ہو جائے گی. بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا ایاز یہ سب کیا ہے؟ یہ تو کہتے تھے شاہی خزانے سے چوری کرتے ہو تم. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کہتے تھے، حقیقت آپ کے سامنے، پر یہ ہے کیا؟ کہا بادشاہ سلامت یہ میری وہ پوشاک ہے جسے پہن کے میں آپ کے دربار میں آیا تھا، یہ میری وہ ٹوپی ہے، یہ وہ میرے جوتے ہیں، یہ میری حقیقت ہے. میں روزانہ شام کو اپنی الماری کھولتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، چند منٹ کے لیے محاسبہ کرتا ہوں اور اللہ کی دربار، اللہ کی ذات عالی پر توجہ، اللہ کی ذات عالی کی طرف نظر کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز تیری حقیقت یہ ہے، یہ تو بادشاہ کی عنایت ہے، محل میں رہتا ہے، اے سی میں رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، ورنہ تیری حقیقت یہ ہے. میرے بھائی جتنی نعمتیں میرے آپ کے پاس ہیں، اللہ کی قسم روز محاسبہ کیا کرو، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھا کرو اور سوچا کرو جو کچھ ملا ہوا ہے سب اللہ کی عطا ہے، ورنہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید کے لائے. اللہ اکبر. لانے کے بعد فرمایا بھائی کیا کھائے گا؟ 2 جملوں میں جواب دے گیا. غلام نے پوری زندگی سمجھا دی. فرمایا کیا کھائے گا؟ کہا حضرت غلام ہوں، غلام کا کھانا کیا؟ غلام کا کھانا کیا؟ جو کھلائیں گے کھا لوں گا. فرمایا گا پہنے کا کیا؟ فرمایا حضرت نے پہنے کا کیا؟ فرمایا حضرت غلاموں کی کیا پوشاک، جو پہناؤ گے پہن لوں گا. فرمایا سوئے گا کہاں؟ کہا حضرت غلاموں کا کیا بیڈ روم، غلاموں کا کیا ڈبل اور سنگل بیڈ،
کیا ان کی چارپائیاں، کیا ان کے بستر، جہاں آپ میرے آقا ہیں، جہاں سلائیں گے سو جاؤں گا۔ حضرت حسن بصری رونے لگے اور غشی طاری ہو گئی اور فرمایا، ہوش میں آئے، بے ہوشی سے ہوش میں لایا گیا تو فوراً فرمایا تجھے آزاد میں نے کیا اور یہ اتنا انعام لے کے چلا جا۔ وہ کہنے لگا شیخ آزاد کیوں کرتے ہو؟ فرمایا بھائی پوری شریعت سمجھا گیا، پوری طریقت سمجھا گیا، ہمیں اللہ کا ایسا ہی بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ جو کھلائے وہ ہم کھا لیں، اللہ جو پلائے وہ ہم پی لیں، اللہ جو پہنائے وہ ہم پہن لیں، اللہ سونے کے لیے جو زمین کا ٹکڑا دے دیں وہاں ہم سو جائیں۔ نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، رب رکھے جس حال میں وہ حال اچھا ہے۔ شکوے نہ کرو، شکایت نہ کرو، شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو۔ تکبر سے بچو۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اللہ آپ کا شکر ہے۔ فرمایا اس حال میں شکر ادا کر رہے ہو، اس حال میں شکر ادا کرتے ہو؟ فرمایا ہاں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں کیڑے پڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں، اس کی نافرمانی سے بچا ہوا ہوں، کسی گناہ میں نہیں ہوں، اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ دیوانے ہیں۔ تکبر ام الامراض ہے، سنگین گناہ ہے، گناہوں کی اماں ہے، گناہوں کا مجمع ہے، گناہوں کا قلعہ ہے۔ جو اس سے بچا بہت کچھ چیزوں سے بچ گیا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر حضرت اسباب بتا کے گئے ہیں۔ اخیر والے سبق کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اخیر کے 2 اسباب کی طرف۔ ذکر اللہ کا اہتمام کیجئے اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام کیجئے۔ ہمارے اکابر معمولات کے مطابق جماعت میں جو 3 تسبیحات بتائی جاتی ہیں پابندی سے ان کو پڑھیں اور اس میں ایک تسبیح کا اضافہ کر لیں جو حضرت بتا کے گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو ضرور کریں۔ تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، یہ 3 تسبیح صبح اور 3 شام ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحبت اہل اللہ، اللہ کے دیوانوں کی صحبت اختیار کرو، اہل دل کے یہاں جاؤ تاکہ دل کی دنیا بدل جائے۔ اور ایک روایت سناتا ہوں بشارت کے طور پر، حضور پاک نے فرمایا جو اللہ کا بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے، جب وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو کام پر لگاتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ فرشتوں کی دعا مقبول ہوتی ہے کہ نہ مقبول ہوتی ہے؟ گویا اہل اللہ کی صحبت میں جانا یہ اللہ کے انعامات کو پانا ہے، انعامات ربانی سے لبریز ہو جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اور کیسے؟ اہل اللہ کے یہاں جا کے سیٹ صاحب بن کے مت بیٹھا کرو۔ ہاں یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ابے یار پتا مجھے چائے کے کپ دھونے کے لیے کہہ دیا، میں چائے کے کپ دھونے کے لیے دکھ رہا ہوں۔ ایسے بنو جیسے علامہ سید سلیمان ندوی، یار حضرت کے پاس تو جب بھی جاویں نا یہ کر لو یہ کر لو، کبھی ان کے برتن دھو دو اور کبھی ان کا بستر بچھا دو اور کبھی یہ کر دو کبھی وہ کر دو۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت تھانوی کے یہاں، کمال کی بات ہے، اور یہ فرمایا کسی نے اس کو شعر میں ڈھالا ہے، بڑی عجیب بات، یہ فرمایا نہیں کچھ اور خواہش نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں تو مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اپنے اماموں کے پاس، اپنے علماء کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اہل اللہ کے پاس، ان دیوانوں کے پاس جب جاؤ تو چھوٹے بن کے جاؤ، اپنے آپ کے لیے کچھ لینے کے لیے جاؤ، چھوڑ دو اپنی حیثیت کو۔ کروڑ پتی ہوں گے، مالدار ہوں گے، طاقت والے ہوں
ہوں گے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدبر، محرر، مفسر، مقرر، میں سب کچھ ہوتا مگر اللہ کے نیک بندوں کا غلام نہ ہوتا. اگر 2 دیوانوں کے یہاں نہ گیا ہوتا. پوچھا گیا وہ 2 دیوانے کون ہیں؟ فرمایا ایک حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. میں ان دونوں دیوانوں کے یہاں کیا گیا؟ اللہ نے مجھے اہل اللہ کا غلام بنا دیا. کیا کیا سنایا جائے اور کیا کیا چھوڑ دیا جائے. بس اپنی حفاظت کیجئے، نگرانی کیجئے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے اور اپنے لیے کوئی مربی تلاش کیجئے. کسی کو شیخ بنائیے، کسی سے بیعت کیجئے، بیعت توبہ کیجئے، کسی کو اپنا پیر بنا کے زندگی گزاریے. دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آپ اپنی دنیا میں گم ہیں، شیخ مصلی پہ رات کو رو رہا ہے اللہ جتنے تیرے دیوانے بندوں نے مجھے اچھا سمجھ کر مجھ سے ربط قائم کیا مولا ان کی بگڑی بنا دیجیے. آپ اپنی مستی بھری نیند میں ہیں، شیخ آپ کے لیے رو رہا ہے. علماء کا قرب اختیار کیجیے، علماء سے ربط اختیار کیجیے. کسی شیخ کی صحبت میں جا کر اس کے دستے اقدس پر بیعت ہو جائیے، کسی کو اپنا پیر بنائیے. اور سنیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، بھیا بغیر مربی کے مربع تیار نہیں ہوتا. دیکھا کبھی آولا یوں ہی تیار ہو گیا؟ آپ نے آولا لائے، آولا ہی ہوتا ہے، آولا لائے اور لا کے آپ نے الماری میں رکھ دیا. آپ نے دیکھا اس کا مربع بن گیا ہو؟ آپ کے چوہان بانگر میں ایسے صاحب کرامت حضرات ہو تو لا کے رکھا تھا، بھائی میں نے رات لا کے رکھا، صبح ہی وہ جو ہے بن گیا، تیار ہو گیا مربع. نہ، وہ کسی مربی کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ مربی اس کی کٹائی کرتا ہے، اس کی نگہبانی